دوستو کیا آپ آئس کے نشے کے بارے میں جانتے ہیں؟ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کسی کی اولاد کو آئس کے نشے میں مبتلا نہ کرے۔ آئس کا نشہ کیا ہے؟ آج آپ کو میں بتاؤں گا آئس کا نشہ کیا ہے۔ آئس کا نشہ ایک ایسی بلا کا نام ہے جو پہلے انسان کو اپنا عادی بناتا ہے اور پھر جب یہی نشہ میسر نہ ہو تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں نئے سے نئے نشے انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں جس کے استعمال جیتے جاگتے انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں یا پھر انسان کو پاگل اور لاوارث کر دیتے ہیں۔ انہی نشوں میں سے ایک نشہ آئس کا نشہ ہے جو پچھلے تمام نشوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس نشے سے نہ صرف انسان پاگل ہو جاتا ہے بلکہ اس نشے کا عادی شخص اپنے جسم کو نوچنا شروع کر دیتا ہے اور خودکشی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں کہ کس طرح اس نشے نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور کس طرح پاکستانی لڑکیاں اس دلدل میں دھستی جا رہی ہیں۔ تو دوستو آئس جس کا نام میتھ ایمفیٹامین ہے، جسے کرسٹل میتھ ایمفیٹامین جسے مختصر الفاظ میں کرسٹل میتھ بھی کہا جاتا ہے، یہ پہاڑی نما پودے سے حاصل ہونے والے خاص کیمیکل کو کہتے ہیں جبکہ یہ لیبارٹریز میں ایفیڈرین سے بھی تیار کیا جاتا ہے۔ اس خونی کیمیکل کے کرسٹل چینی یا نمک کے بڑے دانے کے سائز کے برابر ہوتے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ خطرناک نشوں میں سے ایک نشہ ہے اور اس کے استعمال سے انسان کے اندر توانائی 2 گنی حد تک بڑھ جاتی ہے، حافظہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے اور انسان 24 گھنٹوں سے لے کر 72 گھنٹوں تک جاگ سکتا ہے۔ لیکن نشہ اترنے کے بعد انسان سستی اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور آس پاس کے لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے انسان پاگل پن کا شکار ہو کر جلدی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ پاکستان کے قبائلی علاقے بالخصوص خیبر کو آئس کا گھر مانا جاتا ہے جہاں یہ زہریلا اور مہلک نشہ افغانستان سے اسمگل ہو کر آتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نشے کو خریدنے والے سب سے زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے جن کا تعلق یا تو امیر خاندانوں سے ہوتا ہے یا پھر وہ اپنے امیر ماں باپ کی بگڑی اولاد ہوتی ہیں۔ دوستو مہنگا ہونے کی وجہ سے پہلے یہ صرف امراء کی دسترس میں تھا، یعنی امیروں کی دسترس میں تھا اور پارٹیوں اور کلبوں میں سرو کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ہر امیر غریب مرد و عورت کے استعمال میں ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ خونی کاروبار بہت مضبوطی سے اپنے خونی پنجے گاڑ چکا ہے۔ بڑے شہروں اسپیشلی پشاور، لاہور اور دیگر شہروں میں اس کا خطرناک پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے۔ عام افراد کے ساتھ ساتھ تجارتی افراد، سیاستدان اور کاروباری شخصیات بھی اس نشے کی لت میں مبتلا پائے گئے ہیں اور بدقسمتی سے یہ نشہ تعلیمی اداروں میں فروغ پا رہا ہے اور یونیورسٹی کی ایک قابل ذکر تعداد اس نشے کی عادی ہے۔ انہی طالبات میں سے آج ہم بات کریں گے حورین کی، جو بظاہر تو پڑھنے لکھنے کے لیے گھر سے جاتی تھی لیکن بدقسمتی سے وہ نشے کی لت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ حورین اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی بھی تھی۔ وہ پیسے کی ریل پھیل ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنے والد کی طرح ایک مشہور ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے یہ پڑھائی میں ہمیشہ آگے رہتی تھی۔ 3rd ایئر کے امتحانات ہونے والے تھے اور اپنے دوستوں کے گروپ سٹڈی کا انہوں نے پلان بنایا۔ پھر اس کے ایک دوست نے بتایا کہ میرے ہاتھ جادو کی کیسی چیز لگی ہے جس سے میرا دماغ فوراً تر و تازہ ہو جاتا ہے اور نیند بھی نہیں آتی اور میں پوری رات پڑھائی کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے دوستوں نے کہا ہمیں بھی یہی دوائی چاہیے تاکہ ہم بھی اچھے طریقے سے امتحان کی تیاری کر سکیں۔ اس کے دوست نے کہا جب تم لوگ گروپ سٹڈی کے لیے آؤ گے تو میں تمہیں تب بتاؤں گا وہ جادو کی چیز۔ حورین میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود اپنے دماغ کو تیز کرنے کی لالچ میں اس لت میں مبتلا ہو گئی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کا نتیجہ کتنا بھیانک ہوگا۔ اور پھر چند ماہ بعد اس کے اوسان جواب دینے لگے، اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ دیوانہ وار کبھی اپنے بال نوچتی تو کبھی اپنے ہی سائے سے ڈرنے لگتی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے گھر والے اسے شہر کے سب سے بڑے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر بھی بے بس ہو گئے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے کہ اس کا نارمل ہونا بہت مشکل ہے۔ اس کے والدین ہر قیمت پہ اسے بچانا چاہتے تھے۔ وہ بار بار ڈاکٹر سے فریاد کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بھی کریں، ہماری بیٹی کو ٹھیک کر دیں، آپ جتنے چاہیں پیسے لے لیں لیکن ہماری بیٹی کو بچا لیں۔ دوسری طرف حورین
مینٹل ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹے لیٹے چیخنے لگ جاتی کہ وہ دیکھو کوئی آ رہا ہے، وہ دیکھو کوئی آ رہا ہے، وہ مجھے مار دے گا، وہ آ رہا ہے. وہ کبھی زور زور سے کہہ کے لگانے لگتی. دوستو ایسی ایک کہانی اور بھی ہے. ایبٹ آباد کی کرن خان کی کہانی ہے. کرن 10ویں جماعت کی طالبہ ہے. وہ ایک مارات یافتہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور ایک تعلیم یافتہ اور باضمیر شخص کی بیٹی بھی ہے، مگر گزشتہ 1.5 برس سے بھی آئس کا شکار رہی. کرن کا کہنا ہے کہ مجھے خوشی پانے کی خواہش نے منشیات کا عادی بنا دیا. اس نے مزید بتایا کہ وہ اپنے ہم جماعتوں کو ہمیشہ خوش اور مطمئن دیکھتی تھی، لیکن جبکہ ان پر پڑھائی کا بوجھ بہت زیادہ تھا جتنا خود کرن پہ ہوتا تھا. ایک دن کرن نے اپنے دوست سے اس خوشی کا راز پوچھا تو اس کی دوست نے بتایا کہ منشیات کا استعمال انسان کو خوشی اور سکون دیتی ہے. اس کے بعد کرن نے سگریٹ پینا شروع کیا. بعد میں وہ آئس کا شکار بنی. کرن نے بتایا کہ اعلیٰ سطح کے اداروں کی انتظامیہ منشیات کو پھیلانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. ٹیچرز امتیازی رویہ اپناتے ہیں. وہ ذہین طالب علموں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جبکہ دیگر طلباء کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اسی رویے سے طالب علموں میں عدم تحفظ کا احساس اور غیر ضروری دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس کو کم کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس منشیات کی جانب راغب ہو جاتے ہیں. کرن کا کہنا تھا کہ پڑھائی میں کمزور طالب علم ہی زیادہ منشیات کا شکار ہوتے ہیں، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ منشیات کے استعمال سے طالب علم بہترین انداز میں پڑھائی کر پاتے ہیں. تاہم اس کا تجربہ یکسر اس کے برعکس رہا اور اس کے گریڈز بہتر ہونے کے بجائے اس کی کارکردگی منہ کے بل آگے رہی. اس طرح پشاور یونیورسٹی میں زیر تعلیم انجینئرنگ کے طالب علم دانیال بتاتے ہیں کہ میں نے جب آئس کو سگریٹ میں بھر کے استعمال کیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اس کی لت لگ جائے گی. یہ بآسانی دستیاب تھی اور ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا تھا، تو مجھے لگا کہ اس کا استعمال کچھ غلط نہیں ہے. دانیال اپنی عادت کا دفاع کرتے ہوئے بتاتے تھے کہ اس کے استعمال نے مجھے امتحانات کی تیاری میں مدد فراہم کی، کیونکہ اس کے استعمال سے میں دیر تک جاگتا رہتا تھا. جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس کا استعمال ترک کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اس نے کہا کہ ہاں ترک کرنا چاہتا ہوں، بس ایک بار میرے ہاتھ میں میری ڈگری آ جائے. دوستو ایسی بہت سی سچی کہانیاں موجود ہیں. اس نشے کی وجہ سے ایک ہنستا مسکراتا انسان جہنم میں کود جاتا ہے، اور پھر باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے جسے ہم موت کہتے ہیں. یہاں ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ اس سے کئی گنا سستی اور غفلت کا ارتکاب پاکستان کی حکومتیں کر رہی ہیں. حکومت کی طرف سے اس نشے کے روک تھام کے لیے اب تک کوئی قابل ذکر اقدامات نہیں کیے گئے ہیں، اور اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اب تک آئس پینے والوں اور اس کے اسمگلر کے لیے کوئی سزا بھی مقرر نہیں کی گئی ہے. اس ویڈیو کے توسط سے میری حکومت سے درخواست ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس مسئلے کا سدباب کیا جائے اور اس لعنت سے جڑے لوگوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں مقرر کی جائیں اور نشے کے خلاف بلا تاخیر مہم کا آغاز کیا جائے.